السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے مہت پور مدھیہ پردیش کے مناظرے کا ویڈیو گردش کر رہا ہے، اور آپ کو ہم نے ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا کہ کیسے سرے عام کھلے عام عوام کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، حدیثوں میں تحریف کر دی جاتی ہے، اور پھر ان تحریفوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سرے مناظرے میں سرے عام لوگوں کے سامنے دیوبندی مفتی نے سنن ترمذی میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تحت السرہ والی حدیث بتا دی تھی، جو ہم نے پہلے ویڈیو میں بتائی تھی، اور چیلنج کیا تھا کہ ہمیں اس سنن ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں سے آپ وہ حدیث نکال کر دکھائیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جملے بازوں کا ٹولہ ہے، مقلدین کا جو ٹولہ ہے جملے بازوں کا ٹولہ ہے، اور صرف ایکٹنگ کرتا ہے، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے سوائے ایکٹنگ کے۔ تو جب ہم نے یہ چیلنج کیا کہ سنن ترمذی میں سے روایت نکالو، اور ان کی چوری پکڑی گئی، ان کا دجل پکڑا گیا، کہ پہلے انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں تحت السرہ کے الفاظ بنا کے گھسا دیے، پھر اس میں التمہید میں تحت السرہ کے الفاظ بنا کے گھسا دیے، اب حد ہو گئی کہ سنن ترمذی میں بھی گھسا دیے۔ آج تک تو یہ دو کتابوں میں تحریف کی تھے، آج تیسری کتاب میں سرے عام کھلے عام عوام کے سامنے منظر عام پر انہوں نے تحریف کر دی، اور جب ہم نے پکڑا، چیلنج کیا، چوری پکڑی گئی، اور حقیقت ہے کہ چوری پکڑی ہی جاتی ہے، چور کتنا ہی چالاک ہو ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے۔ اور پھر دین کے معاملے میں قرآن حدیث میں چوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، اور ہو گیا۔ اب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو ہمارے دیوبندی حضرات نے دیکھا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی بڑا جھوٹ بول دیا ہے حدیث پر، تو بیچاروں کو کیا کرنا پڑا، اقرار کرنا پڑا۔ آئیے دیکھیے، انہوں نے خود اقرار کیا ہے، توبہ کیا ہے، رجوع کیا ہے کہ انہوں نے مناظرے میں جو کہا تھا کہ سنن ترمذی میں تحت السرہ کی حدیث ہے وہ جھوٹ تھا، لیکن اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے الفاظوں کے ساتھ الفاظوں کو چنا بنا ہے، الفاظوں کو الٹ پلٹ کر کے یا الفاظوں کو بنا کر پیش کیا ہے، جسے آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں چرب زبانی۔ اور شاید دیوبندی حضرات بھی، ان کو تو حدیث سے کوئی علم نہیں، حدیث کا کوئی علم ہوتا بھی نہیں ہے، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، علم تو ان کو حدیث کا ہوتا نہیں۔ تو انہیں شاید مصنف ابن ابی شیبہ، جس حدیث میں انہوں نے تحریف کیے تھے، جس کتاب کی حدیث میں انہوں نے تحریف کیا، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی ایک روایت اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ چرب زبانی کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بشارت سنائی ہے، یہ اسی کتاب کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے، جب چوری پکڑی گئی تو اقرار کرنا چاہیے تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا، معذرت کرنا چاہیے تھا، تو معذرت بھی کیسے کرتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کیا جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صاف اور صریح لفظ میں کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کا کام نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے ترمذی کا نام سبقت لسانی سے نکل گیا تھا، وہ رفع دین کا پہلو اور وہ موضوع اور وہ ٹاپک ان کے دماغ میں تھا، اور ترک رفع دین کی حدیث ترمذی میں ہم نے دیکھی تھی، تو وہ ان کے دماغ میں تھا، وہ موضوع گھوم رہا تھا، اور انہوں نے ترمذی بول دیا ہے، حالانکہ ترمذی میں نہیں ہے، ہم صاف کہہ رہے ہیں ترمذی میں نہیں ہے تحت السرہ کی روایت۔ دیکھا آپ نے، مہت پور کے کون دیوبندی حضرات ہیں مجھے نہیں معلوم ان کا نام، انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ ان کے مفتی صاحب نے مناظرے میں غلط بولا ہے، تو گویا مناظرے کے اصول کے حساب سے مناظرہ ہار چکے ہیں، کیونکہ دعوے کے مطابق جو دلیل نہ دے وہ مناظرہ ہارے گا۔ شرائط میں کچھ باتیں جو طے ہوئی تھی جو آپ نے دیکھ چکے ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی، کون سی؟ رفع الدین کی۔ یہ اصل میں چرب زبانی ہے، اور جملے بازی ہے، ایکٹنگ ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بولا گیا دوسرا جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کے دماغ میں اہل حدیث کا خوف گھوم رہا تھا، اور اسی لیے وہ صرف پورے مناظرے میں دلائل دینے کے بجائے بھڑاس نکالتے دکھائی دیے، تان و تشنی کرتے دکھائی دیے، اختلاف و انتشار پھیلاتے دکھائی دیے، لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کو نہیں یقین آتا تو آئیے، آپ نے مناظرے میں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا پھر سے ایک بار دیکھیے۔ اور اب جب ان کا رجوع کا آیا ہے آڈیو، اس میں بھی یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، تان و تشنی کر رہے ہیں۔ یہ کیا مفتی کا شیوا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مفتی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم بتائیں گے کہ یہ مفتی صاحب نے جھوٹ کہا ہے، کہ اور ان حضرات نے بھی جھوٹ کہا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ گھوم رہا تھا، کچھ نہیں گھوم رہا تھا۔ اگر ان کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا تو وہ وہاں پر اسی وقت رجوع کرتے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے پہلے مفتی صاحب کی بھڑاس نکالنا دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے
ہم ان غیر ضروری باتوں میں جانا وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں، اور جن کے پاس دلائل کے انبار نہیں ہوتے ہیں اور جو ناحق ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، تو وہ کیا زیر زبر کو پکڑتے ہیں. جیسے کہ آپ نے مناظر میں دیکھا ہوگا، تشریف لفظ میں نے بول دیا تو اس پہ بڑے اصول قاعدے دکھا رہے تھے. اب آپ نے مفتی صاحب کا سلام سنا ہے؟ کیا مفتی صاحب کو سلام کرنا آتا ہے؟ آئیے سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشرف. 14 تاریخ کو سمار کے دن عشاء کے بعد جو مباحثہ ہوا نا اہل حدیثوں سے، اس مباحثے میں ہماری زبان سے دوسری صحیح کتاب حدیث کے بجائے ترمذی کا نام نکل گیا تھا. وہ اس نے صحیح پکڑ کی ہے. 2-3 باتیں اس کی صحیح رہی ہیں، صحیح سم ان کے سامنے آئی. دیکھا آپ نے، الحمدللہ ہم حق سے. یہ تو مہد پور کے مفتی صاحب نے بھی قبول کر لیا ہماری باتیں صحیح تھی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اور حق غالب ہی ہو کر رہتا ہے. اور اب دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفتی صاحب جن کو انہوں نے مناظر بنا کے لائے تھے ان کی بات پر ایمان لائیں اور کہیں کہ ہم نے سچ کہا ہے، مناظرے میں حق کہا ہے. 2-3 نہیں بلکہ ہماری الحمدللہ مطلقاً باتیں صحیح اور سچ ہی تھی، جس کا اقرار خود مفتی صاحب نے کیا ہے. لیکن آگے اور سنیے. پہلی بات یہ آئی کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، اور حدیث اور قرآن کے علاوہ علماء کی باتوں کو بطور دلیل نہیں مانتے ہیں. لیکن وہاں کھل کر کے سب کے سامنے بات آئی، نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں، بلکہ علماء یا کوئی بھی ان کا ڈاکٹر ماسٹر ہو اس کی بات کو آخری اور سند مانتے ہیں. دیکھا ہم نے جیسا کہا تھا کہ مفتی صاحب نے رجوع کرنے کے بجائے الٹا بھڑاس نکالنا چاہی، تان و تشنی کرنا چاہی، اور بے اصولی بات پورے مناظرے میں بے اصولی بات کرتے رہے، اور ابھی بھی بے اصولی بات کی ہے. رجوع کرنے کے بجائے، معذرت چاہنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے قرآن حدیث کے خلاف ائمہ کی بات نہیں مانتے. تو صحیح بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف ائمہ کی بات کون مانتا ہے؟ کیا مفتی صاحب خود مانتے ہیں؟ لیکن قرآن حدیث کے مطابق جو بات ہوگی وہ تو مانی جائے گی نا. تو ہم مناظرے میں جو ہمارے عالموں کی کتاب لائے تھے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، اصول کے مطابق ہے. اب آپ کو اصول نہیں سمجھتا، اور خیر آپ نے تو ساری زندگی فضائل اعمال پڑھی ہو، قرآن حدیث سے تو آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مساجدوں میں آپ نے فضائل اعمال رکھی ہو، اب جنہوں نے مسجدوں میں اپنے فضائل اعمال بھر کے رکھا ہو، قرآن حدیث کو سائیڈ میں رکھ دیا ہو، وہ مناظرے میں ہمیں تانا دے رہے کہ حدیث کی کتاب نہیں لائے. تو معلوم ہوا کہ یہ صرف جملے بازی ہے اور ایکٹنگ ہے. اور یہ ایکٹنگ کر رہے تھے اور بھڑاس نکال رہے تھے، لوگوں کو ورگلا رہے تھے، اختلاف و انتشار پھیلا رہے تھے. اور آگے بھی سنیے مفتی صاحب کیسے اختلاف انتشار پھیلا رہے. پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ مفتی صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور کیسے جھوٹ بولا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آگے. چنانچہ اسی لیے وہ نہ کوئی قرآن لے کر کے آئے نہ کوئی حدیث کی کتاب لے کر کے آئے. ایک کتاب لپیٹ کے لائے تھے، اسی سے دلیلیں اور حوالے سب دے رہے تھے. ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں اسی میں سے اٹھا کر کے کوئی حوالہ دے دیں، کوئی ثبوت پیش کر دیں. تو یہ اس کی سچائی اور صاف بات سامنے آ گئی کہ وہ حدیث اور قرآن. دیکھا آپ نے؟ بھلا بتائیں مجھے ایسا قرآن حدیث لا کے کیا فائدہ کہ آدمی وہ قرآن حدیث لا کے قرآن حدیث پر ہی جھوٹ بولے؟ ہاں، آپ حدیثوں میں تحریف کر دو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس گمراہی سے بچایا ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ مسجدوں میں فضائل اعمال پڑھنے والے، قرآن حدیث کو سائیڈ میں رکھنے والے آج درس و تدریس دے رہے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ صرف جملے بازی ہے، ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ ہے، اور بھڑاس ہے، اور بھڑاس ہے، بھڑاس ہے. جیسے کہ وہ ایک بھائی نے اقرار کر لیا کہ مفتی صاحب کے دماغ میں کچھ اور گھوم رہا تھا. کچھ اور نہیں گھوم رہا تھا، مفتی صاحب کے دماغ میں صرف اہل حدیث کا خوف گھوم رہا تھا. اب آئیے مفتی صاحب نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیسے دوسرا جھوٹ بولا ہے. سیدھی سی بات تھی بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے کسی نے جھانسا دے دیا، دھوکہ دے دیا کہ سنن ترمذی میں بھی روایت ہے، یا امام ترمذی کا قول جو وہاں پر لکھا ہے کہ بعض لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، بعض لوگ فوق السرہ باندھتے تھے، بعض لوگ سینے پر باندھتے تھے. یہ عربی میں ہونے کی وجہ سے ہم کو تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں حدیث پڑھنا، تو ہم نے اسے حدیث سمجھ لیا اور حدیث بول دیا. یہ غلطی کا اقرار کرنا چاہیے تھا. تو اس میں جھانسا کیا دی کہ رفع الدین کی حدیث دماغ میں گھوم رہی تھی. اگر ایسا ہوتا نا تو وہاں پر دیکھنے کے باوجود کتاب اقرار کر لیتے. دیکھیے یہاں پر جب ان کے پاس کتاب ہاتھ میں آئی تو کیا ان کے مفتیان اکرام کو عربی پڑھنا نہیں آتی؟ تو پھر ایسی حدیث کی کتابیں لا کے کیا فائدہ آپ کو کہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آئے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایکٹنگ ہے، جملے بازی ہے. آئیے دیکھیے.
معذرت چاہتے ہیں، ذرا میرا نیٹ بند، پھر میں آپ کو بڑے صحابہ کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ تحت سرہ ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوا دیکھا تھا انہوں نے. یہ محدث اب اس میں بھی کہیں گے یہ حدیث بدل دی گئی. اب کیسے بات مانی جائے، بات کیسے ثابت ہوگی؟ یہ تو بات نہیں ثابت کر سکتے، لیکن ہم مانیں گے کہ علماء کی تحقیق کو مانتے ہیں. علماء نے تحقیق کر دیکھا آپ نے. پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے سنن ترمذی کا نام لے کر جھولے ہیں. اب ہم یہ دکھاتے ہیں ترمذی شریف سے روایت تحت سرہ کی، علماء اس پر عمل کرتے ہیں. یہ محترم ناظرین، یہ دوسرا راؤنڈ تھا. پہلے راؤنڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ سنن ترمذی میں روایت ہے جب آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، جو ہم نے ویڈیو میں دکھایا. اب دوسرے راؤنڈ میں باقاعدہ کتاب اٹھا کر دکھا رہے ہیں اور اس میں سے چیلنج بھی کر رہے ہیں، دکھاتے ہیں سنن ترمذی سے. اچھا چلو، مفتی صاحب کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی جیسے وہ دوسرے بھائی نے چرب زبانی کرتے ہوئے جھانسا دھوکہ دینے کی کوشش کی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا. تو اتنی بڑی ٹیم بیٹھی تھی پیچھے، وہ بول سکتی تھی نا ارے مفتی صاحب سنن ترمذی میں روایت نہیں ہے. تو معلوم ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ جملے بازوں کا ٹولہ ہے اور ایکٹنگ کرتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف گیٹ اپ پہن لیتے ہیں. جیسے فلموں میں ہم پردوں پہ ہیرو کو دیکھتے ہیں نا، کوئی گیٹ اپ پہن کر آ جاتا ہے، خوب ڈائلاگ بازی کرتا ہے، بڑا دیش بھکت، بڑا ایماندار پولیس والا ہے اور بڑا ہی سچا اور نیک اور وہ ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ کرپٹ، شرابی اور بدزن، ایسے کسی کے بد زبان لوگ ہوتے ہیں. تو سیم وہی مثال ایکٹنگ کی ہے یہاں پر کہ مفتی صاحب ترمذی کا حوالہ دے رہے ہیں اور پیچھے ان کی فوج بیٹھی ہے، فوج مفتیوں کی، جس کو کسی کو زحمت گوارا نہیں ہوئی کہ وہ معذرت کر دیتے یا دوسرے دن کر دیتے. وہ تو جب میں نے بھانڈا پھوڑا اور وہ تو مناظرہ آگے نہیں بڑھا، ورنہ اگلے ٹرن میں ان کا بھانڈا یہیں پھوٹتا. کیونکہ جب میں نے ہائی لائٹر پہن دیا، اچھا میں نے سنن ترمذی میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے تو ذرا مجھے ہائی لائٹر سے نشان لگا دو اس پر، تو یہ سمجھ گئے. انہوں نے اپنی چوری چھپانے کی بھرپور کوشش کی. اگر ہوتا تو یہ وہاں پر کھڑے رہ کے معذرت کر دیتے، ان کی ساری ٹیم میں سے کوئی معذرت کر دی، لیکن کسی نے نہیں کیا. اور آگے دیکھیے کتنی جملے بازی اور ایکٹنگ ہو رہی ہے، صرف ایکٹنگ اور جملے بازی ہے. محدث علماء اور ان کے پہلے بڑے صحابہ کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ تحت سرہ ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوا دیکھا تھا انہوں نے. یہ محدث اب اس میں بھی کہیں گے یہ بدل دی گئی. اب کیسے بات مانی جائے گی، بات کیسے ثابت ہوگی؟ جب حدیث بدل دیے تو کہے جائے گا نا کہ حدیث بدل دی گئی. اور الحمدللہ مناظرے میں انہوں نے مجھے جاہل کہا تھا کہ بولے یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، اور یہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے تھے. اور اس میں سکھا رہے تھے کہ بھائی یہ تحریف کی گئی ہے تو علماء بتائیں گے، ہے نا. اب دیکھیے سنن ترمذی میں انہوں نے ناف کے نیچے تحت سرہ والی حدیث گھسا دی بنا کر، خود ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ندیم خان کو عزت دیا کہ ندیم خان نے خود ان کی چوری پکڑ لی. بولے کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم ایسے بتاتے ہیں، اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ کان مروڑ کر تمہاری اصلاح کریں، کہ ندیم خان نے ان کی تحریف پکڑ لی. اب بولے کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ بھی ہم سکھائیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے علماء تو تمہاری چوری ہم پکڑی ہی ہے، اور دوران مناظرہ الحمدللہ میں نے آپ کی چوری پکڑ لی. تو یہ تو سیکھ جائیں کہ کیسی چوری پکڑی جائے گی. ایسی چوری پکڑی جائے گی کہ اگر آپ حدیث کی کتابوں میں قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولیں گے، تحریف کریں گے، ان کے ساتھ بے اصولی والی بات کریں گے، تو اہل حدیث ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، اور ایسے چوری پکڑیں گے، ایسے عوام کے سامنے لائیں گے اور آپ کی حقیقت کو عوام کے سامنے دکھائیں گے. آئیے دیکھیے، اور ان کی بے بسی، جو انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ میرے دماغ میں رفع الدین کی حدیث گھوم رہی تھی، بلکہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا نکال کے دو مجھے وہ حدیث. اچھا دیکھیے آگے دیکھیے. یہ تو بات نہیں ثابت کر سکتے، لیکن ہم مانیں گے کہ علماء کی تحقیق کو مانتے ہیں. علماء نے تحقیق کر کے یہ حدیث بتلایا صحیح کی غلط ہے تو علماء نے بتا دیا مان لیں گے، کیونکہ ہم علماء کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے والے بے اصول لوگ. ہم علماء کی کتاب لائے تو کیوں لائے، اور خود علماء کی بات کو مانے تو کوئی حرج نہیں. بھلا بتائیں یہ کوئی اصول ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں دو ہاتھ میں لڈو رکھنا. جملے بازوں کا ٹولہ ہے، ایکٹنگ کے سوا کچھ نہیں ہے. آئیے دیکھیے. ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کے پاس عام لوگوں کی علماء کی باتیں پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ حدیث انہوں نے حدیث کی بات کی. اب میں پیش کرتا ہوں روایت بولا تھا
دیکھیں کیا بے اصولی والی بات کی مفتی صاحب نے. ہر جملے میں ایک جملہ کہتے ہیں عقیدے منہج اصول کی 10 غلطیاں کرتے ہیں. بولتے ہیں ان کو علماء کی کتاب پیش کرنے کا حق نہیں, حدیث 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 کہتے ہیں. اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حدیث کی کتاب مولانا کے ہاتھ میں ہے یہ دیوبندیوں کی کتاب نہیں, اہل حدیث کے علماء کی کتاب ہے. سنن ترمذی یہ ہمارے بہت بڑے علماءوں میں شمار ہوتے ہیں امام ترمذی اہل حدیث. تو آپ نے دیکھا کیسے بے اصولی والی بات. آگے بے بسی اور دیکھیے. ہاتھ کے نیچے باندھتے تھے, اس سے لوگوں کو دیکھا گیا. وہ روایت نوٹ کر لیں, وہ بھی ملا دیا گیا اس کے اندر. تو اس طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہے, اور اصل کتابوں میں تبدیلی ہوگی بھاگنے والی بات ہے. اور جب بھی کھڑے ہو تو اصول کے خلاف ہو, اصول کے خلاف ہو, یہی بات رٹا لگانے لگتے ہیں. اپنی بات پہ دلیل پیش کریں, یہ بتائیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ. دیکھا آپ نے, میں نے جو بات کہی تھی کہ مفتی صاحب نے ایک جھوٹ بولا تھا, اب جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیا. یہاں پر کتاب نیچے رکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد ان کو لگا کہ نہیں اس میں حدیث نہیں ہے, اس میں تو امام کا قول ہے, امام ترمذی کا قول ہے. تو وہاں اقرار کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی حدیث نہیں, امام ترمذی کا قول ہے. لیکن چونکہ یہ عوام کو یہ دکھاتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, بہت حق پرست ہیں, معصوم عن الخطا, اتنا نیک بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں گھمنڈ میں, تکبر میں, ریاکاری میں. ورنہ لوگ کیا سوچیں گے اگر وہاں یہ اقرار کر لیتے مناظرے میں کہ بھائی میں سے غلطی ہوئی کہ یہ حدیث نہیں امام کا قول ہے. عربی میں لکھا ہونے کی وجہ سے میں حدیث سمجھ لیا, مجھے آتا نہیں تھا کہ حدیث اور قول بھی الگ الگ ہوتے ہیں. حدیث میں سند ہوتی ہے, قول میں بھی خیر سند ہوتی ہے, لیکن اتنا فرق ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے جو حدیث پڑھنے کا اور اہل حدیث و حدیث کا ماہر ہو. تو یہاں پر بھی مفتی صاحب نے باقاعدہ جھوٹ بولا, پھر کہا کہ اس میں روایت ہے اور امام ترمذی کا قول ہے. دیکھیں آپ نے, میں پھر سے دکھاتا ہوں آپ کو, نہ یقین آئے آپ دیکھیں. امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ علماء صحابہ ہاتھ کے نیچے باندھتے تھے, اس سے لوگوں کو دیکھا گیا. وہ روایت نوٹ کر لیں, وہ بھی ملا دیا. دیکھیں وہ روایت نوٹ کر لے, کہہ رہے ہیں ترمذی کا, جبکہ امام ترمذی کا قول ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. اور اتنی بڑی پیچھے ان کی متکلموں کی ٹیم, اور وہ جج صاحب جو تھے نا مناظرے کے, وہ تو سو رہے تھے بیچاروں کو, کچھ آتا نہیں. وہ اپنے جج بنے تھے اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنے باطل مسلک کا دفاع کرنے کے لیے. اس میں سب سے بڑی پکڑ اگر کسی کی ہوگی تو اس مناظرے کے جج کی ہوگی, جو متکلم سے زیادہ چرب زبانی کر رہے تھے. اور اس جھوٹ پر بھی انہوں نے خیر ان کو تو سمجھے گا ہی نہیں نا. ان کو کیا سمجھے گا, ان کو تو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ تحت السرہ کے الفاظ انہوں نے حدیثوں میں گھسائے ہیں. ان کی عوام کو آج پہلی بار پتہ چلا, اور الحمدللہ ہمارے علماء نے تو یہ بات ثابت کر دی. اور اس دن مناظرے میں ندیم خان نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 2 کتابوں میں نہیں بلکہ سنن ترمذی میں بھی تحت السرہ کے الفاظ گھسانے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن چوری اسی وقت ہی پکڑی گئی. اور آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں روایت ہے باقاعدہ, جبکہ امام ترمذی کا قول ہے, روایت نہیں ہے. اب اس روایت میں وہاں پر جو روایت ہے وہ مفتی صاحب کو سمجھی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں تحت السرہ کے الفاظ ہے نہیں. روایت تو ہے لیکن ان میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا. مفتی صاحب کو سمجھ میں آ گیا, وہاں پہ پورے دیوبندی کے جو عالم بنے پھرتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, ان کو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے بہت بڑا جھوٹ کہہ دیا ہے مناظرے میں, اور یہ یقینی طور پر ہماری ہار اور شکست ہے اصول کے مطابق. اب اس کو چھپانے کے لیے پوری کھینچ تو مٹائیں گے. لیکن کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا بھی خوف نہیں بچا ہے؟ کیا آپ کو قبر میں نہیں جانا ہے, حساب کتاب نہیں دینا ہے؟ آپ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن حدیث پہ اتنی سری جھوٹ بولنے کے بعد توبہ نہیں کرنا چاہتے, اس پر بھی چرب زبانی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اسی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی جس میں آپ نے تحت السرہ کے الفاظ گھسائے ہو, اور جس کو چھپانے کے لیے آپ نے سنن ترمذی کا جھانسا دیا تھا, اس میں یہ روایت ہے کہ جو شخص چرب زبانی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لیتا ہے تو یاد رکھے میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. اور اس پورے مناظرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوبندی حضرات نے چرب زبانی ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گمراہی سے بچا لیا. اب آپ کے سامنے مفتی صاحب کا دوسرا جھوٹ آ چکا ہے کہ مفتی صاحب نے صرف ایک بار جھوٹ نہیں بولا سنن ترمذی میں, بلکہ دوسری بار پھر کہہ دیا, جبکہ انہیں دیکھ لیا تھا کہ سنن ترمذی میں حدیث تحت السرہ کی نہیں ہے, امام ترمذی کا قول ہے.
امام ترمذی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، یہ بھی کہا ہے فوق السرہ باندھتے تھے، یہ بھی کہا ہے ناف کے نیچے باندھتے تھے. تو صرف ناف کے نیچے ہی الفاظ کیوں لے لیے؟ فوق السرہ کیوں نہیں لیا اور سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں لیا، اعلیٰ صدری کیوں نہیں لیا؟ وہ اسی لیے نہیں لیا کہ ان کی نیت، ان کا مقصد صرف حدیثوں میں تحریف کرنا ہے، ان کو بدل کر اپنے باطل مسلک کو پیش کرنا ہے. اس سے زیادہ ان کا اور کوئی مسلک نہیں. اور ان کے دماغ میں صرف یہی گھوم رہا تھا، کوئی رفع الدین کا وہ نہیں گھوم رہا تھا، بلکہ اہل حدیث حق جماعت سامنے آ گئی ہے اس کا خوف گھوم رہا تھا. تو دیکھا آپ نے محترم حاضرین، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دیوبند کے، مہت پور کے تحفظ سنت نام رکھنے والے ان مفتیان اکرام کی حقیقت عوام کے سامنے لائے کہ تحفظ سنت نہیں بلکہ تحفظ بدعت ہے، تحفظ تحریفات ہے، قرآن اور سنت میں کو بدلنے والی تنظیم ہے، جماعت ہے، مسلک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے جملے باز ایکٹنگ کرنے والے اہل علم یا علماء بنے ہوئے حضرات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.